بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کتاب آپ کے لیے کاشان بصیرت کے یوٹیوب چینل کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ کتاب کا نام ہے غدیر قرآن حدیث اور ادب میں، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 272۔ واقع غدیر قرآن میں داد سخن کا بقیہ حصہ۔ 10 مذکورہ وجہوں میں نص غدیر کے علاوہ تمام وجہیں غیر معتبر قرار پاتی ہیں، اور چونکہ حدیث غدیر کی تائید طبری، ابن ابی حاتم، ابن مردویہ، ابن عساکر، ابو نعیم، ابو اسحاق سلبی، واحدی، جستسانی، حسکانی، نطزی، رسینی جیسے علماء و مفسرین نے متواتر اور مسلسل سندوں کے ساتھ کی ہے، اس لیے ان کی برابری وہ اقوال نہیں کر سکتے۔ ان جلیل القدر علماء کی تصدیق کے بعد دوسرے وہم و گمان کی اہمیت ہی کیا ہے؟ پھر یہ کہ ان اقوال میں بناوٹ صاف جھلک رہی ہے، کیونکہ آیت کے سیاق و شان نزول میں کوئی مناسبت نہیں، لہذا بعید نہیں کہ وہ 9 اقوال بالتفسیر رائے یا بغیر دلیل کے استحسان فرضی ہوں، یا پھر ان اقوال کا مقصد یہ ہو کہ حدیث غدیر کو مبہم بنانے کے لیے علم غلم باتوں کا ڈھیر لگا کر ولایت کبریٰ کی بات مبہم بنا دی جائے، حالانکہ خداوند عالم نے اپنے نور کو تمام کرنے کا تہیہ کر رکھا ہے۔ امام رازی نے آئے بلغ کی شان نزول کے سلسلے میں 10 وجہ لکھ کر کہا ہے کہ جاننا چاہیے کہ اس سلسلے میں روایات بہت زیادہ ہیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ مدللوں آیات کو اس پر محمول کیا جائے کہ خداوند عالم نے یہود و نصارہ کی مکاریوں سے مطمئن فرمایا ہے اور حکم دیا کہ بے خوف اپنی تبلیغ فرمائیں۔ اس کی وجہ یہ کہ آیت کے قبل و بعد یہود و نصارہ ہی کی بات کہی گئی ہے، اس لیے اس آیت کو بھی انہی سے متعلق سمجھنا مناسب ہوگا، ورنہ قبل و بعد کے مطالب غیر مربوط ہو جائیں گے۔ حاشیہ نمبر 1 التفسیر الکبیر، جلد نمبر 12 صفحہ نمبر 50۔ آپ ملاحظہ فرما رہے ہوں گے کہ متذکرہ وجہ کو ترجیح دینا محض استنباطی حیثیت سے ہے، ورنہ سیاق آیات کی رعایت پر کوئی روایتی سند نہیں پیش کی گئی ہے، اور ہمیں بخوبی یہ بات معلوم ہے کہ آیات کی ترتیب نزولی اعتبار سے نہیں ہے، پھر اس کے بعد سیاق آیت کی گہار مچانا کوئی اہمیت نہیں رکھتا۔ دوسرا یہ کہ صورتوں کی ترتیب بھی نزول سے مخالف ہے، مکی آیات مدنی صورتوں میں ہیں۔ سیوطی نے اتقان میں صراحت کی ہے کہ اس اجماع اور ان مترادف نصوص کا بیان جن سے ثابت ہوتا ہے کہ آیات کی ترتیب بلا شبہ توفیقی یعنی رسول خدا کی ہدایت کے مطابق ہے، بہت سے علماء نے اس امر پر اجماع نقل کیا ہے۔ حاشیہ نمبر 2 الاتقان فی علوم القرآن، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 24، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 172۔ من جملہ ان کے زرکشی نے کتاب البرہان میں حاشیہ نمبر 1 تفسیر البرہان، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 64۔ ابو جعفر بن زبیر نے اپنی کتاب مناسبات میں اس اجماع کی صراحت ان الفاظ میں بیان کی ہے: آیتوں کی ترتیب اپنی اپنی صورتوں میں رسول خدا کی توفیق، ہدایت و امر کے مطابق ہوئی ہے، اور اس معاملے میں مسلمانوں کے درمیان کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اور اس کے بعد علماء کے نصوص بیان کیے ہیں کہ رسول نے اپنے اصحاب کو تلقین فرمائی کہ موجودہ مصحف کے مطابق حسب ہدایت جبرائیل ترتیب دیں، اس آیت کو فلاں آیت کے بعد رکھیں۔ طبعی صورتحال کا تقاضا ہے کہ رسول خدا کو یہود و نصارہ کا خوف بعثت کے ابتدائی دنوں میں ہوگا۔ اگر بالفرض مان بھی لیا جائے کہ ہجرت کے بعد بھی خوف تھا تو لازمی طور سے ابتدائی ایام میں ہوگا۔ آخری ایام میں تو سلطنتیں لرز رہی تھیں، قومیں لرزہ براندام تھیں۔ فتح خیبر کے بعد بنی قریظہ و بنی نذیر کا استحصال ہو چکا تھا، ان کی ساری اکڑ ختم ہو چکی تھی، چار و ناچار اطاعت تسلیم کر چکے تھے۔ اس دوران حجۃ الوداع واقع ہو چکا تھا، جس میں آیت مستذکرہ نازل ہوئی تھی، جیسا کہ گزشتہ صفحات میں بہت سی احادیث نقل کی گئیں۔ قرطبی نے سورہ مائدہ کے مدنی ہونے کی نشاندہی کی، پھر وہ نقاش کا قول نقل کرتے کہ یہ حدیبیہ کے سن 6 ہجری میں نازل ہوئی، اور اسی کے بعد ابن عربی کی تردید نقل کرتے ہیں کہ یہ حدیث موضوع ہے، کسی مسلمان کو یہ عقیدہ نہیں رکھنا چاہیے۔ آگے کہتے ہیں کہ سورہ کا بعض حصہ حجۃ الوداع میں نازل ہوا اور بعض حصہ فتح مکہ کے موقع پر۔
اور ہجرت کے بعد تمام نازل شدہ آیات مدنی خواہ مدینہ میں نازل ہوں یا حالت سفر میں، اور مکی وہ آیات ہیں جو اس ہجرت کے قبل نازل ہوئیں۔ حاشیہ نمبر 2، الجامع الاحکام القرآن جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 30، صفحہ نمبر 6، صفحہ نمبر 22۔ تفسیر الخازن جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 429۔ سیوطی نے اتقان میں محمد بن قعب کی سند سے ابو عبیدہ سے روایت نقل کی کہ سورہ مائدہ حجۃ الوداع میں مکہ و مدینہ کے درمیان نازل ہوئی۔ حاشیہ نمبر 3، الاتقان فی علوم القرآن جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 20، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 26 اور 52۔ سیوطی نے اتقان میں فضائل القرآن ابن خریس میں ہے کہ قرآن کی اولین آیت اقرا باسم ربک، پھر مزمل گنگناتے ہوئے فتح پر مائدہ، پھر برات کی نشاندہی کر کے کہا ہے کہ قرآن کا آخری سورہ مائدہ ہے۔ حاشیہ نمبر 1، الاتقان فی علوم القرآن جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 11۔ تفسیر ابن کثیر میں ہے آخری سورہ مائدہ و نصر ہے، اور احمد، حاکم اور نسائی کا قول نقل کیا ہے کہ آخری سورہ مائدہ ہے۔ ان تمام باتوں کی روشنی میں تفسیر قرطبی کی اس روایت کی اہمیت معلوم ہوتی ہے، جسے سیوطی نے باب النقول میں بطریق ابن مردویہ و طبرانی نقل کیا ہے۔ وہ ابن عباس کا بیان نقل کرتے ہیں کہ حضرت ابو طالب روزانہ بنی ہاشم کے جوانوں کو رسول خدا کی محافظت کے لیے متعین فرمایا کرتے تھے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو ابو طالب نے محافظ متعین کرنا چاہا تو رسول نے فرمایا، چچا جان، خداوند عالم نے جن و انس سے محافظت کا بھرپور ذمہ لے لیا ہے۔ اس روایت سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ آیت مکی ہے، حالانکہ ہم نے روایت و حدیث کا انبار لگا دیا کہ یہ آیت حجۃ الوداع کے موقع پر اجماعی طور سے نازل ہوئی۔ حاشیہ نمبر 3، الجامع الاحکام قرآن جلد نمبر الجامع الاحکام القرآن جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 244، جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 158۔ الباب النقول صفحہ نمبر 117، صفحہ نمبر 83۔ ذیلی بحث تفسیر قرطبی میں یا ایھا الرسول بلغ کے ذیل میں افادہ کیا گیا کہ یہ رسول خدا کو اور جملہ ارباب علم کو تادیب ہے کہ وہ امور شریعت میں کچھ بھی نہ چھپائیں، حالانکہ خداوند عالم جانتا ہے کہ رسول خدا نے وحی الہی کا ذرہ بھی حصہ چھپایا نہیں۔ حاشیہ نمبر 4، الجامع احکام القرآن جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 242، جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 157۔ صحیح مسلم میں جناب عائشہ کی روایت ہے، جو بھی تم سے کہے کہ رسول خدا نے وحی الہی میں سے کچھ چھپایا ہے، وہ یقیناً جھوٹ بول رہا ہے، کیونکہ خداوند عالم نے فرمایا ہے کہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اور خدا شیعوں کا ستیہ ناش مارے جو یہ کہتے ہیں کہ رسول خدا نے وحی الہی کی بعض ضروری چیزیں چھپائی تھیں۔ حاشیہ نمبر 1، صحیح مسلم جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 208، حدیث نمبر 287، کتاب الایمان۔ اسی طرح قسطلانی فتح الباری میں افطرا پردازی کرتے ہوئے کہتا ہے کہ شیعوں کا نظریہ ہے کہ رسول خدا نے برسبیل تقیہ کچھ باتیں چھپائی تھیں۔ حاشیہ نمبر 2، ارشاد ساری شرح صحیح بخاری جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 101، جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 210۔ کاش ان دونوں نے اس افطرا پردازی کا کوئی سراغ ہی بتایا ہوتا کہ کس شیعہ عالم کا نظریہ ہے کہ کس کتاب میں لکھا ہے، کس فرقے کا یہ عقیدہ ہے۔ ان دونوں کو کہیں بھی سراغ نہیں مل سکتا، یہ دونوں اس بھرے میں ہیں، جو کچھ ہم لکھ ماریں گے مان ہی لیا جائے گا۔ یا یہ سمجھتے ہیں کہ شیعوں کے پاس اعتقادی کتابیں نہیں ہیں، یا یہ سمجھتے ہیں کہ بعد کی نسلوں میں ان کی یاوہ کا محاسبہ کرنے والے پیدا نہ ہوں گے۔ انہی دونوں کی بات نہیں، اس قسم کے کینہ توز قلمکاروں کی اچھی خاصی تعداد ہے جو غلط اور محمل افطرا پردازیوں کے ڈھیر لگا کے جاہل عوام کے احساسات کو بھڑکاتے ہیں تاکہ افتراق بین المسلمین کی فضا سازگار رہے۔ اس رویے نے بے درک ایسے لوگوں کی کھیپ تیار کر دی ہے جو شیعوں کی طرف بے بنیاد باتیں منسوب کرتی رہتی ہیں۔ شیعہ ہرگز ایسی جسارت نہیں کر سکتے کہ سرکار رسالت کی شان میں ایسی بات منسوب کریں جو کچھ آپ پر تبلیغ واجب تھی اس کے چھپانے کا عقیدہ رکھیں۔ آپ نے تبلیغی ذمہ داریوں کو زمانی و مکانی تقاضوں کے لحاظ سے بھرپور طریقے پر ادا فرمایا۔
باخدا اگر یہ دونوں مفسر خود اپنے جرگے کے مفسروں کے نظریاتی پلندوں پر نظر ڈال لیتے جو اس آیت کے سلسلے میں 10 اقوال پر مشتمل ہیں تو ان کی یہ ہمت نہ ہوتی۔ کوئی کہتا ہے کہ آیت تبلیغ جہاد کے بارے میں نازل ہوئی ہے کیونکہ رسول خدا منافقین سے جنگ کرنے میں ہچکچا رہے تھے۔ دوسرے صاحب ہانک لگاتے ہیں جس وقت رسول خدا نے مجوسیوں کے خداؤں کی مذمت میں سکوت فرمایا تو یہ آیت اتری۔ تیسرے صاحب چلائے رسول خدا نے آیت تخیر کو اپنی ازواج سے چھپایا تو یہ آیت اتری۔ اس بحث میں آپ نے بعض مفسروں کا نقطہ نظر دیکھ ہی لیا کہ رسول خدا اپنی ذمہ داریوں سے ہچکچا رہے تھے، اس لیے یہ آیت اتری۔ توبہ کیجیے، اس قسم کی باتیں تقدیس نبوت کے خلاف ہیں۔ یہ تقوی شعراء کے لیے نصیحت ہے، حالانکہ ہم جانتے ہیں کہ تم میں سے کچھ لوگ جھٹلانے والے ہیں۔ اکمال الدین بروز عید غدیر حضرت امیر المومنین علیہ السلام کی شان میں الیوم اکملت لکم دینکم بھی نازل ہوئی۔ عام طور سے تمام شیعہ بغیر استثناء اس بات پر متفق ہے کہ یہ آیت کریمہ نس غدیر سے متعلق نازل ہوئی ہے۔ رسول خدا نے ولایت امیر المومنین کا اعلان اس طرح واضح اور صاف الفاظ میں فرمایا کہ تمام صحابہ و عام عرب نے پوری طرح سمجھ لیا، اور جس نے بھی سمجھا اس اعلان سے استدلال و احتجاج کیا۔ اہل سنت کے بہت سے علماء، محدثین و حفاظ نے شیعوں کے اس نظریے سے اتفاق کیا ہے۔ یہ ایسی معتبر حقیقت ہے کہ امام راضی نے اپنی تفسیر میں ان تمام محدثین و مفسرین کی طرف اشارہ کیا ہے کہ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد 81 یا 82 دن سے زیادہ رسول خدا زندہ نہیں رہے۔ ابو سعود نے مطبوع بر حاشیہ تفسیر راضی میں اس مدت کی تعین کی ہے۔ حاشیہ نمبر 2 ارشاد العقل السلیم الی مزایا قرآن الکریم، جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 523، مطبوع بر حاشیہ تفسیر رازی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 7۔ جن مورخین اہل سنت نے ذکر کیا ہے کہ وفات پیغمبر 12 ربیع الاول کو ہی، انہوں نے روز غدیر اور روز وفات پیغمبر میں 1 دن کا اضافہ کر دیا ہے، لیکن تسامح کے باوجود حقیقت سے قریب ہے۔ حاشیہ نمبر 3 تاریخ کامل جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 134، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 9، حوادث سن 11 ہجری، مقریزی کی المتع صفحہ نمبر 548، البدایہ و نہایہ جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 332، جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 365، حوادث سن 11 ہجری، السیر الحلبیہ جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 382، جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 335۔ برخلاف اس کے کہ جن لوگوں نے اس آیت کو عرفہ کے دن نازل ہونے کی بات کہی ہے، مثلاً بخاری و مسلم، اس میں کئی دن کا اضافہ ہو جاتا ہے۔ حاشیہ نمبر 4 صحیح بخاری جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 1600، حدیث نمبر 4145، صحیح مسلم جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 517، حدیث نمبر 3، کتاب التفسیر۔ اس کے علاوہ بہت سے اقوال بھی تائید کرتے کہ یہ آیت غدیری میں نازل ہوئی۔ اس دعوے سے مربوط روایت یہ ہے۔ نمبر 1، اس دعوے سے مربوط روایات یہ ہیں۔ نمبر 1، حافظ ابو جعفر ابن جریر طبری کتاب الولایہ میں زید بن ارقم سے روایت کرتے ہیں کہ یہ آیت بروز غدیر خم امیر المومنین کی شان میں نازل ہوئی۔ نمبر 2، حافظ بن مردوہ بطریق ہارون عبدی، ابو سعید خدری اور ابو ہریرہ سے روایت کرتے ہیں کہ یہ آیت بروز غدیر 18 ذی الحجہ حجۃ الوداع کے سال نازل ہوئی، جب رسول خدا نے اعلان ولایت فرمایا۔ ابن مردویہ کی نشاندہی کا تذکرہ سیوطی نے در منصور، بدخشی نے مفات النجا اور قطیفی نے الفرقۃ الناجیہ میں کیا ہے۔ حاشیہ نمبر 1 در منصور جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 259، تاریخ بغداد جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 290، حدیث نمبر 4392، تاریخ مدینۃ دمشق جلد نمبر 12 صفحہ نمبر 235، الاتقان جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 31، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 53، مفات النجاس جلد صفحہ نمبر 34، باب نمبر 3، فصل نمبر 11۔
نمبر 3، حافظ ابو نعیم اصفہانی نے ما نزل من القرآن فی علی میں محمد بن احمد مخلد، محمد بن عثمان بن ابی شیبہ، یحییٰ حمانی، قیس بن ربیع، ابو ہارون عبدی سے ابو سعید خدری کی روایت لکھی ہے کہ پیغمبر نے غدیر خم میں درخت کے نیچے جھاڑو دلوائی، پنج شنبے کا دن تھا، پھر علی کا بازو پکڑ کر اس قدر بلند فرمایا کہ سفیدی بغل نمایاں ہو گئی۔ ابھی مجمع متفرق بھی نہ ہوا تھا کہ آئے اکمال اتری۔ اس وقت رسول خدا نے فرمایا، خدا ان کی شان، خدا نے دین کامل فرمایا، نعمت تمام کی، اور میری رسالت علی کی ولایت سے راضی و خوشنود ہوا۔ اس کے بعد فرمایا، جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا ہیں۔ خدا اس کے دوست کو دوست اور دشمن کو دشمن رکھ، اس کے مددگار کو ناصر بن، اس کے مددگار کا ناصر بن، اور اسے چھوڑنے والے کو چھوڑ دے۔ حسان نے اجازت مانگی کہ کچھ اشعار پڑھوں گا۔ رسول خدا نے فرمایا، پڑھو۔ خدا کی برکت سے حسان نے کھڑے ہو کر کہا کہ اے بزرگان قریش، میں اعلان ولایت کی پیروی میں کچھ اشعار سنانا چاہتا ہوں۔ پھر 6 شعر پڑھے۔ اس کے بعد نبی نے غدیر خم میں ان لوگوں کو آواز دی، اور رسول سے زیادہ کس کی بات لائق سماعت ہے؟ پوچھا، تمہارا ولی اور مولا کون ہے؟ سب نے بے دھڑک کہہ دیا، آپ کا خدا میرا مولا اور آپ ہمارے ولی ہیں۔ آپ ہمیں اس اقرار ولایت میں گناہگار نہیں پائیں گے۔ اس وقت رسول نے علی سے فرمایا، کھڑے ہو جاؤ، تمہیں میں نے اپنے بعد لوگوں کا امام و ہادی بنانا پسند کیا۔ جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا ہیں۔ اب تم لوگ سچے دل سے ان کی ولایت کا اقرار کرو، اور دعا فرمائی، خدایا اس کے دوست کو دوست اور اس سے بغض و عناد رکھنے والے کو دشمن رکھ۔ حاشیہ نمبر 1، ما نزل من القرآن فی العلی، صفحہ نمبر 56۔ ان الفاظ کی روایت سلیم بن قیس سے ہلالی نے بھی کی ہے۔ حاشیہ نمبر 2، کتاب سلیم بن قیس، جلد نمبر 2، صفحہ نمبر 828، حدیث نمبر 39۔ نمبر 4، حافظ ابو بکر خطیب بغدادی نے تاریخ میں 2 سندوں سے اس کی روایت کی۔ پہلی سند عبداللہ بن علی بشران، حافظ دارالقطنی، حبشون خلال، علی بن سعید رملی، حمزہ ابن شوذب، متوراق ابن حشب اور ابو ہریرہ ہیں۔ حاشیہ نمبر 3، تاریخ بغداد، جلد نمبر 8، صفحہ نمبر 290۔ دوسری سند میں احمد بن عبداللہ نیری، علی بن سعید زمرہ، ابن شوذب، متر ابن حشب و ابو ہریرہ سے روایت کی کہ رسول خدا نے فرمایا، جو شخص 18 ذی الحجہ کو روزہ رکھے، خدا اسے 60 مہینوں کے روزے کا ثواب عطا کرے گا، اور وہ روز غدیر خم ہے۔ جب رسول نے علی کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا، کیا میں تمہارے نفسوں پر تم سے زیادہ با اختیار نہیں ہوں؟ سب کے اقرار کے بعد فرمایا، جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا ہیں۔ اس وقت حضرت عمر بن خطاب نے فرمایا، مبارک ہو اے ابو طالب کے فرزند، آپ میرے اور تمام مسلمانوں کے مولا ہو گئے۔ اس کے بعد خدا نے آئے اکمال الدین نازل فرمائی۔ نمبر 5، حافظ ابو سعید سجستانی کتاب الولایہ میں ابو سعید خدری کا بیان نقل کرتے ہیں، جس میں غدیر خم کے اجتماع اور کانٹوں کی صفائی کی تفصیل ہے۔ نمبر 6، ابو الحسن ابن مغازلی مناقب میں اپنی سند سے۔ حاشیہ نمبر 4، مناقب ابن مغازلی، صفحہ نمبر 18، حدیث نمبر 24۔ نمبر 7، حافظ ابو القاسم حسکانی، حاشیہ نمبر 1، شواہد التنزیل، جلد نمبر 1، صفحہ نمبر 201، حدیث نمبر 211۔ نمبر 8، حافظ ابن عساکر بطریق ابن مردویہ، حاشیہ نمبر 2، در منصور، جلد نمبر 2، صفحہ نمبر 259، جلد نمبر 3، صفحہ نمبر 19۔ نمبر 9، اختب القتبہ خوارزمی نے مناقب میں یہی تفصیل نقل کی ہے۔ رسول خدا کا غدیر خم میں بلانا، درختوں کے نیچے صفائی، جمعرات کا دن، علی کو اس قدر بلند فرمائے کہ سفیدی بغل نمایاں ہو گئی۔ ابھی لوگ متفرق بھی نہ ہوئے تھے کہ آئے الیوم اکملت لکم دینکم نازل ہوئی۔ اسی مناقب میں حافظ بہقی کا متن نقل کیا گیا ہے۔ حاشیہ نمبر 3، مناقب خوارزمی، صفحہ نمبر 80، صفحہ نمبر 135، حدیث نمبر 152، صفحہ نمبر 94، صفحہ نمبر 156، حدیث نمبر 184۔ نمبر 10، ابو الفتح نتظری
نے خصائص علویہ میں ابو سعید خدری، امام محمد باقر اور امام جعفر صادق کے ارشادات نقل کیے ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام اس کا مطلب یہ بیان فرماتے ہیں کہ آج میں نے دین کامل کر دیا، محافظین دین کو متعین کرنے کی وجہ سے اور ہماری ولایت کی وجہ سے تم پر نعمت تمام کر دی، اور ہمارے احکام پر سر تسلیم خم کرنے کی وجہ سے دین اسلام سے راضی ہوا۔ نمبر 11، ابو حامد سعد الدین صالحانی شہاب الدین احمد توضیح الدلائل میں مجاہد کی روایت کے ذریعے آئے اکمال کو غدیر خم میں نازل ہونے کی نشاندہی کرتے ہیں، پھر فرماتے کہ اس کی روایت صالحانی نے کی ہے۔ نمبر 12، ابو المظفر سبط ابن جوزی نے تذکرہ میں خطیب بغدادی اور دارقطنی کی روایت نقل کی ہے۔ حاشیہ نمبر 4، تذکرۃ الخواص، صفحہ نمبر 18، صفحہ نمبر 20۔ نمبر 13، ہمیونی نے فرائض میں 2 سندوں سے اس کی نشاندہی کی ہے۔ حاشیہ نمبر 5، فرائض السمتین، جلد نمبر 1، صفحہ نمبر 72، جس حدیث نمبر 39، باب نمبر 12۔ نمبر 14، عماد الدین ابن کثیر دمشقی نے اپنی تفسیر میں ابن مردویہ کے طریق سے ابن سعید خدری اور اپنی تاریخ میں بطریق خطیب بغدادی ابو ہریرہ کی روایت میں اس آیت کے غدیر خم میں نازل ہونے کی نشاندہی کی ہے۔ حاشیہ نمبر 6، تفسیر ابن کثیر، جلد نمبر 2، صفحہ نمبر 14، البدایہ والنہایہ، جلد نمبر 5، صفحہ نمبر 210، جلد نمبر 5، صفحہ نمبر 232، حوادث سن 10 ہجری۔ نمبر 15، جلال الدین سیوطی نے در منصور میں ابن مردویہ خطیب ابن عساکر کے طریق سے ابن مردویہ کے الفاظ نقل کی ہیں۔ حاشیہ نمبر 1، در منصور، جلد نمبر 2، صفحہ نمبر 259، جلد نمبر 3، صفحہ نمبر 19، اور اتقان میں سفری آیات گنگناتے ہوئے آئے اکمال کو بھی اس میں شامل کیا ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ صحیح بخاری میں حضرت عمر کی روایت ہے کہ روز عرفہ بروز جمعہ نازل ہوئی، لیکن ابو سعید خدری اور ابو ہریرہ کی روایت ہے کہ یہ آیت بروز غدیر خم نازل ہوئی جب رسول خدا آخری حج سے پلٹ رہے تھے، لیکن یہ دونوں صحیح نہیں ہیں۔ حاشیہ نمبر 2، الاتقان فی علم القرآن، جلد نمبر 1، صفحہ نمبر 31، جلد نمبر 1، صفحہ نمبر 53۔ ہمارا نقطہ نظر، اگر ان کی مراد عدم صحت سے سند روایت ہے تو ابو ہریرہ کی اس روایت کو اساتذہ فن نے صحیح کہا ہے اور اس کے راویوں کی توثیق کی گئی ہے۔ ہم آگے اس پر مفصل بحث کریں گے، اور ابو سعید خدری میں بھی بے شمار طریق ہے جس کا تذکرہ ہمیونی نے کیا ہے۔ اس کے علاوہ یہ روایت ابو ہریرہ اور ابو سعید خدری ہی سے مخصوص نہیں بلکہ گزشتہ صفحات میں بتایا گیا کہ جابر، مجاہد، امام محمد باقر اور امام جعفر صادق سے بھی مروی ہے۔ خود سیوطی کی صراحت ہے کہ اس سے خطیب ابن عساکر کے علاوہ دوسرے محدثین و مفسرین جن میں حاکم، بہقی، ابن شیبہ، دارقطنی اور دلیمی جیسے دانشوروں نے بغیر اعتراض کے اس کی تخریج کی ہے، اور اگر عدم صحت سے مراد شان نزول کا تعارض روایت ہے تو اس صورت میں سیوطی کے لیے محمل جانبدارانہ فیصلہ مناسب نہ تھا، کیونکہ معارض روایت پرکھنے کے اصول متعین ہیں، خاص طور سے اس وقت جبکہ جمع کی صورت بھی متوقع ہو۔ مثلا آیت کے دوبارہ نازل ہونے کا احتمال، جیسا کہ جوزی کا آیہ بسم اللہ کے سلسلے میں قول ہے کہ ایک بار مکے میں دوسری بار مدینے میں نازل ہوئی۔ حاشیہ نمبر 3، تذکرۃ الخواص، صفحہ نمبر 18، صفحہ نمبر 30۔ علاوہ ازیں اس آیت کے غدیر خم میں نازل ہونے کا ثبوت رازی اور ابو السعود کے اشاریہ میں ہے کہ رسول خدا اس کے بعد 81 یا 82 دن سے زیادہ زندہ نہیں رہے۔ دراصل سیوطی نے اس بارے میں ابن کثیر کی روایت کی پیروی کی ہے۔ حاشیہ نمبر 4، تفسیر ابن کثیر، جلد نمبر 2، صفحہ نمبر 14۔ وہ دونوں کو ذکر کر کے کہتا ہے کہ نہ یہ صحیح ہے اور نہ وہ صحیح ہے، پہل کرنے والا زیادہ ظالم ہوتا ہے۔ نمبر 16، میر زاہد خشی نے مفات النجاہ میں ابن مردویہ کے الفاظ نقل کیے ہیں۔ حاشیہ نمبر 1، مفات النجاہ، صفحہ نمبر 34، باب نمبر 3، فصل نمبر 11۔
ان تمام دلائل و آثار کے بعد ذرا آلوسی کا شگوفہ بھی ملاحظہ فرمائیے۔ وہ روح المعانی میں لکھتے ہیں کہ شیعوں نے ابو سعید خضری سے روایت کا اخراج کیا ہے کہ یہ آیت غدیر خم میں اعلان ولایت علی کے بعد نازل ہوئی۔ اس وقت رسول خدا نے فرمایا اللہ اکبر، خدا کی شان کہ اس نے دین کامل کیا، نعمت تمام کی اور علی کی ولایت سے خوشنود ہوا۔ حاشیہ نمبر 2 روح المعانی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 249، جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 61۔ یہ افطرہ پردازی اور روایت کی رقاقت ابتدائے امری سے ظاہر ہے۔ ہم نہیں سمجھتے کہ آلوسی کو ان تمام روایات کی خبر نہ ہوگی اور محض اپنی جہالت کی وجہ سے اس خبر کو شیعوں سے منسوب کر بیٹھے ہیں، بلکہ صحیح ہے کہ وہ محض عناد کی وجہ سے اس واضح حقیقت کو نظر انداز کر رہے ہیں۔ کیا اہل سنت کی اس قدر تصریحات کے بعد اس فتنہ انگیزی کی گنجائش تھی؟ کیا کوئی ایسا نہیں جو ان گدھوں سے سوال کرے کہ اتنے مفسرین، محدثین و مورخین جنہوں نے اس آیت کے غدیر خم میں نازل ہونے کا اقرار کیا ہے سبھی شیعہ ہیں، جس کا سلسلہ ابو ہریرہ، امام محمد باقر، امام جعفر صادق تک منتہی ہوتا ہے، اسے صرف ابو سعید خدری تک ہی محدود کیوں کیا؟ کوئی پوچھے اس مذمومہ رقاقت اور شیعوں کی بنائی ہوئی حدیث کا سرا کہاں سے ہاتھ آ گیا؟ کیا متذکرہ روایات میں کہیں ابہام کا شائبہ ہے؟ کہیں تمہارے ذہن و دماغ کی پیچیدگی یا رقاقت تو نہیں جو تمہارے اسلوب میں ڈھل گئی ہے؟ اس حدیث میں کہیں بھی ترکیبی تنافر، معنوی سقم یا تکلف نہیں پایا جاتا۔ بات صرف یہ کہ وہ تمام روایات جن میں حضرت علی کی فضیلت پائی جائے وہ آلوسی اور اس کے جرگے کے عقیدہ و نظر میں رقیق ہے۔ کاش ہمیں معلوم ہو سکتا کہ شیعہ اگر صحیح روایات نقل کریں اور اہل سنت بھی اس کی تائید کریں تو اس میں شیعوں کا کون سا گناہ ہے کہ عناد پرست ناصبی ایسی لچر بات کہنے پر آمادہ ہو جائے۔ ہم یہاں اس کی کتاب کے لچر مندرجات کے چتھڑے اڑا سکتے تھے، لیکن باوقار طور پر نظر انداز کرتے ہیں۔ ہرگز نہیں، یہ تو ایک نصیحت ہے۔ اب جس کا جی چاہے مانے، اور یہ لوگ کوئی سبق حاصل نہ کریں گے مگر یہ کہ اللہ ایسا چاہے۔